اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی سب کا سب اور پورے کا پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ اب جہاں تک مال کے خرچ کرنے کا تعلق ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنے کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ مفروضہ کا ادا کرنا، خواہ وہ سونا چاندی حد نصاب تک ہونے کی وجہ سے فرض ہو یا مویشی یا مال تجارت یا زمین وشری کی وجہ سے فرض ہو۔ نمبر 2، صدقہ فطر ادا کرنا جس کے اوپر شرعاً واجب ہو۔ نمبر 3، خیرات و صدقات جیسے فقراء و مساکین کو دینا اور اعانت ضعیفوں محتاجوں اور یتیموں کی، اور قرض داروں کو قرض دینا اور مہمانوں کی مہمانداری کرنا۔ نمبر 4، اوقاف للہ پر خرچ کرنا جیسے مسجد اور مدرسوں کا بنانا، ان کو قائم رکھنا، ان سے متعلقات پر خرچ کرنا، کنواں رفع عامہ کے لیے کھدوانا، مسافر خانہ اور مہمان سرائی بنوانا۔ نمبر 5، مصارف حج خواہ اپنے واسطے یا دوسرے کے واسطے۔ نمبر 6، مصارف جہاد۔ نمبر 7، مصارف نفقات واجبہ جیسے نفقہ عیال، نفقہ زوجہ اور نفقہ محارم وغیرہ۔ الغرض متقین کی تیسری صفت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے دین پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے متقین کی چوتھی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک تو اس کتاب میں ایمان رکھنے کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم۔ دوسرے ان کتابوں پر ایمان رکھنے کا جو پہلے انبیاء علیہم السلام پر اتریں۔ آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ دوسرے سابق انبیاء کرام کی کتابوں پر بھی ایمان رکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ کی طرف سے بھیجنا مانا جائے اور انہیں سچا سمجھا جائے جب تک وہ غیر محرف رہیں، کیونکہ رد و بدل اور تحریف ہونے کے بعد تو وہ دراصل کلام الہی ہی نہیں رہیں اور اپنے اپنے زمانے کے لیے واجب العمل مانا جائے، مگر اب ان پر عمل کرنا واجب نہیں، کیونکہ قرآن نازل ہونے کے بعد پچھلی کتابیں اور تمام شرائطیں سب منسوخ ہو گئیں۔ اب عمل صرف قرآن ہی پر ہوگا۔ آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی وحی آخری وحی، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی کی نازل ہونے والی ہوئی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اس طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری ہوتا۔ صرف اس آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا۔ سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء، پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ 5ویں صفت فرمائی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت سے مراد عالم آخرت ہے، یعنی وہ عالم جو موجودہ سلسلہ زندگی کے بعد شروع ہوگا۔ قرآن کریم کی حقیقتوں کو ماننے، قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے، ان پر پورا یقین کرنے کی پرزور دعوت دیتا ہے۔ ان میں خدا کی ذات اور اس کی صفات یعنی توحید باری تعالیٰ کے بعد آخرت ہی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں اور اس کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں نے آخرت کو ماننے اور اس پر ایمان یقین رکھنے کی دعوت دی۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آخرت ہی کے بیان سے متعلق ہے۔ یہ عالم موجودہ عالم دنیا یہ دارالعمل ہے۔ یہاں کی زندگی کے بعد عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم دارالجزا ہے، جہاں انسان کی دنیا میں کیے ہوئے ایک عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ عالم آخرت کا اس عالم دنیا سے گہرا تعلق ہے۔ آخرت کی زندگی ہمارے اس دنیا کے کاموں، یہاں کی زندگی کا ہی نتیجہ ہوگی۔ تو متقین کی 5ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ قیامت اور اس کے بعد حشر و نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا، جنت و جہنم کا ثواب و عذاب، جو کچھ ہونے والا ہے اس کے وقوع پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یوقنون میں اشارہ اس طرف ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا،
بلکہ آخرت کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔